ہیلو گائز، تو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا دی ہاؤس میٹ اور ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا چیپٹر 6. تو چلیے شروع کرتے ہیں. ملی یہ احساس ہی بھول گیا تھا کہ سیدھی ٹانگوں کے ساتھ سونا کتنا زبردست لگتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چارپائی کوئی خاص چیز نہیں ہے، یہ قدرے سخت ہے اور بیڈ فریم کی اسپرنگز ذرا سی حرکت پر بھی چرچرانے لگتی ہے، لیکن پھر بھی یہ میری گاڑی سے کہیں بہتر ہے. اور سب سے زیادہ حیران کن بات تو یہ ہے نا کہ اگر رات میں مجھے باتھ روم جانا پڑے تو میرا باتھ روم بالکل قریب ہے. مجھے کسی ریسٹ اسٹاپ کی تلاش میں گاڑی نہیں دوڑانی پڑے گی اور نہ ہی بیت الخلاء جاتے وقت مرچوں کے اسپرے کو ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا پڑتا ہے. اب تو مجھے مرچوں کے اسپرے کی بھی ضرورت نہیں رہی. ایک عام بستر پر سونے کا احساس اتنا اچھا ہے کہ جیسے ہی میرا سر تکیے سے لگتا ہے میں فوراً گہری نیند میں چلی جاتی ہوں. جب میں آنکھیں کھولتی ہوں تو اب بھی اندھیرا ہے. میں گھبرا کر اٹھ بیٹھتی ہوں اور یاد کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ میں کہاں ہوں. مجھے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنی گاڑی میں نہیں ہوں. پچھلے کچھ دنوں کے واقعات یاد کرنے میں مجھے کچھ سیکنڈ لگ جاتے ہیں. نینا نے مجھے یہاں نوکری کی پیشکش کی تھی. میں اپنی گاڑی سے نکل کر آئی تھی اور ایک حقیقی بستر پر سو گئی تھی. آہستہ آہستہ میری سانسیں معمول پر آتی ہیں. میں اپنے بستر کے پاس رکھے ڈریسنگ ٹیبل پر نینا کے دیے گئے فون کو ٹٹول کر تلاش کرتی ہوں. وقت 3:46 ہو رہے تھے. ابھی دن کی شروعات کے لیے کافی وقت تھا. میں اپنے پیروں سے خارش زدہ چادر کو ہٹاتی ہوں اور چارپائی سے نیچے اتر آتی ہوں. چاند کی روشنی جو چھوٹی سی کھڑکی سے اندر آ رہی ہے اس کے باعث میری آنکھیں اندھیرے میں دکھنے کے قابل ہونے لگتی ہے. میں پہلے باتھ روم جاؤں گی اور پھر دوبارہ سونے کی کوشش کروں گی. میرے ننگے پاؤں فرش کی لکڑی کی تختیوں پر چرچرا رہے ہیں. میں جمائی لیتی ہوں اور اپنے بازو اتنے لمبے کھینچتی ہوں کہ میری انگلیوں کے سرے چھت کے بلبوں کو قریباً چھو لیتے ہیں. یہ کمرہ مجھے زیادہ بڑا محسوس کرواتا ہے. میں اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچتی ہوں اور نوب کو پکڑتی ہوں اور یہ مڑتا ہی نہیں. وہ گھبراہٹ جو ابھی ختم ہوئی تھی جب مجھے یاد آیا کہ میں کہاں ہوں ایک بار پھر شدت اختیار کر لیتی ہے. دروازہ بند ہے. ونچسٹرز نے مجھے اس کمرے میں بند کر دیا ہے. نینا نے مجھے یہاں قید کر دیا، لیکن کیوں؟ کیا یہ کوئی عجیب و غریب کھیل ہے؟ کیا وہ کسی سابقہ مجرم کو یہاں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایسا شخص جس کی گمشدگی کی پرواہ کسی کو نہ ہو. میری انگلیاں دروازے پر بنے خراشوں پر پھرتی ہیں. سوچتی ہوں کہ یہاں مجھ سے پہلے کون سی بدقسمت عورت قید رہی ہوگی. مجھے معلوم تھا کہ یہ سب سچ ہونے کے لیے بہت اچھا لگ رہا تھا، چاہے وہ کچن کتنا ہی گندا کیوں نہ ہو. یہ نوکری خواب جیسی لگ رہی تھی. نینا نے یقیناً میرا پس منظر چیک کیا ہوگا. شاید اس نے سوچا کہ کوئی میری گمشدگی کو محسوس نہیں کرے گا، اس لیے مجھے یہاں قید کر دیا. میرا دماغ 10 سال پیچھے چلا جاتا ہے. اس رات میں جب میرے سیل کا دروازہ بند ہوا تھا اور مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ جگہ اب ایک طویل عرصے کے لیے میرا ٹھکانہ ہوگی، میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اگر کبھی باہر نکلی تو دوبارہ کبھی ایسی جگہ قید نہیں ہوں گی. لیکن میری رہائی کو 1 سال بھی نہیں ہوا اور میں پھر سے اس حالت میں ہوں. مگر میرے پاس میرا فون ہے، میں 911 پر کال کر سکتی ہوں. میں جلدی سے ڈریسنگ ٹیبل سے فون اٹھاتی ہوں جہاں میں نے اسے رکھا تھا. آج صبح سگنل موجود تھا لیکن اب کچھ نہیں، نہ کوئی بار نہ کوئی سگنل. میں یہاں پھنسی ہوئی ہوں. میرے پاس بس ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے جو کھلتی بھی نہیں ہے اور پیچھے کے صحن کا منظر دکھاتی ہے. اب میں کیا کروں؟ میں دوبارہ دروازے کے ہینڈل کو پکڑتی ہوں. سوچتی ہوں کہ شاید دروازے کو توڑنے کا کوئی طریقہ ہو، لیکن اس بار جب میں نوب کو زور سے گھماتی ہوں تو یہ آسانی سے میرے ہاتھ میں مڑ جاتا ہے اور دروازہ کھل جاتا ہے. میں لڑکھڑاتے ہوئے ہال سے نکلتی ہوں. تیزی سے سانس لیتی ہوں. ایک لمحے کے لیے وہیں کھڑی رہتی ہوں جب تک کہ میرے دل کی دھڑکن نارمل نہ ہو جائے. مجھے کبھی کمرے میں بند ہی نہیں کیا گیا تھا. نینا کا مجھے قید کرنے کا کوئی خطرناک منصوبہ نہیں تھا. دروازہ بس پھنس گیا تھا. لیکن پھر بھی میرے اندر بے چینی کی ایک لہر برقرار ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے جب تک میرے پاس موقع ہے.